کچھ لوگ ہماری نفرت کے قابل بھی نہیں ہوتے اور ہم ان پر اپنی محبت ضائع کر دیتے ہیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ جو رشتہ آپ کو آنسو دینے لگے تو سمجھ جائے کہ اپنی مدت پوری کر چکے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنی زندگی میں کسی کو اتنی جگہ دیتے ہی کیوں ہو کہ وہ تمہارے جذبات سے اور تمہارے احساس سے کھیلے اور پھر تمہارے تمام خوابوں کو روند کر آگے نکل جائے۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ انسان مرتا مر جائے لیکن کبھی بھی ان سہاروں پر پھر بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس کی بنیادوں کو ہلا چکے ہو۔ انا کہتی ہے محسن روٹنے والے کو جانے دو، کوئی اندر سے کہتا ہے منا لیتے تو اچھا ہے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ پرانی تصویریں دیکھتے ہوئے اکثر مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے اور کتنا کچھ بدل گیا۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ مقدس علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ پہلی بار مجھے زندگی اس وقت مشکل لگی جب میں نے جانا کہ جس بات پر رونا آ رہا ہو اس بات پر دوسروں کے سامنے ہمیشہ مسکرانا ہے۔ 1912 میں بلغاریہ کے ایک گاؤں میں اذان دینے کا خوبصورت منظر۔ اللہ اکبر! تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وصیت برداشت کے مطابق اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ہے ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ جب سایہ خود سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائے تو سمجھ جائے کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کے راستے تو خوف ہی مار دیتا ہے۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ شک کا پودا جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کی عظیم الشان عمارت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مدادا اسی سے مانگو، وہ ہی رحیم اور کریم ہے۔ یہ دنیا کا وہ قبرستان ہے جہاں پولیس کو اس بات پر حکومت تنخواہ دیتی ہے کہ کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی لحد مبارک کے قریب جا کر سلام نہ کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کائنات میں کوئی کسی کا اتنا شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں کچھ ایسا بتائیے کہ شوق پیدا ہو۔ فرمایا گیا وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ خیر و برکت کی زوال کا باعث ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے،
جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہے۔ ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو، سب بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو بھلا دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو۔ اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر ٹھیک نہ ہو سکیں گے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کرے کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ والدین کبھی بھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائے تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے، اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ اپنے دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو وہ غنی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہو تو دل کے غبار نکل جاتے ہیں۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لے تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہے۔